बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 16 फरवरी बरोज इतवार तीन बड़ी खबरें। एक तो ये खबर जो मौलाना फजल रहमान साहब को रात गए जान से मार देने की जो धमकी मिली है ना, वो जी उल्टी पड़ गई है गले, क्योंकि मेरी बात हो गई है सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से, जो खुद उस मुज़ाकराती टीम के सरबराह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव और दिलचस्प स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इमरान खान साहब का वो जो कल जो उन्होंने वकला से और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी ना, रात के प्रोग्राम में ना, एक सॉरी उनके ऑफिशियल अकाउंट से ना, वो ट्वीट हो चुका है। और खान साहब ने वाक़ई पूरी की पूरी पार्टी को टोस पे कर दिया है। कुछ लोगों को पार्टी से नहीं, बड़े-बड़े नाम जो असेंबली में मौजूद हैं, जो सेनेट में मौजूद हैं, उनको पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। वो नाम कौन-कौन से हैं, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपको बतानी है। दीगर कुछ और अहम खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी। अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने एक जबरदस्त किस्म की अपोजिशन तहरीक को ना इनिशिएट करने का फैसला कर लिया, उसका इंदिया दे दिया है और उन्होंने अपनी पार्टी की जितनी भी सीनियर क़यादत है उन सबको तैयारी की हिदायत कर दी है और अगले हफ्ते से बाकायदा आगाज हो जाएगा। 2 कन्वेंशन इस यानी 28 फरवरी से पहले पहले मुनक्किद होने हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, वोकला कन्वेंशन की शक्ल में। जी हाँ, एक तो 26 तारीख को कंफर्म भी कर दिया मुझे जेयूआई ने कि उस कन्वेंशन में मौलाना फजल रहमान साहब खुद शिरकत कर रहे हैं। ठीक है जी, वो है। रमजान में भरपूर तैयारी की जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक साहब ने ग्रैंड अलायंस के साथ वापस आएगी। जी हाँ, ये तमाम हिदायत की गई है। और यानी ईद के बाद इवन इमरान खान साहब ने महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन जैसी अपोजिशन की जो जमातें ये आवाज़ें हैं, उनको शामिल करने की भी हिदायत की है। मतलब जितनी भी अपोजिशन की आवाज़ें हैं वो तमाम की तमाम एंगेज करने का कहा है। कल मैंने आपको बताया था इमरान खान साहब ने वकला और सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की थी, उसका भी कुछ लुब्बे लुबाब ना उनके ऑफिशियल अकाउंट के साथ जारी हुआ है। बहुत ज़्यादा तफसील है उसमें, 9 मई भी है, 26 नवंबर भी है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर बताना चाह रहा हूँ। रमज़ान मुबारक के बाद, ये इमरान खान साहब का ऑफिशियल अकाउंट से है, रमज़ान मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाएअमल बनाएंगे और मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने एहतजाजी तहरीक, जी हाँ, इस मकसद के लिए मैंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी के राब्तों में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसान, मजदूर, उलमा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हकूक की बहाली के लिए निकले। यह एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा, यानी नो मोर सोलो फ्लाइट जी। यानी बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल फोर्सेस की शक्ल में, एक प्रॉपर अपोजिशन इत्तेहाद की शक्ल में। इधर तो मार मूर के दबके दुबके दे के आप डिस्पर्स करके या अंधेर गलियों में मुलाकातें करके चीज़ें ख़त्म कर देते हैं ना, ये भरपूर एक अपोजिशन अलायंस भी है। कुछ चीज़ों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा किसी भी जज का फ़र्ज़ है कि जब तक दोनों तरफ का मौक़िफ़ न सिल ले तो कोई फ़ैसला या रिमार्क्स ना दे, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स उस फ़ैसलों से ना सिर्फ मुतल्लिका मुकदमात बल्कि मुस्तकबिल के मुकदमात की पर भी असरात मुरतब होते हैं। जजेस का ज़ाब्ता अखलाक इस बात का मुतकाज़ी होता है कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए ऐसे रिमार्क्स देने से एतराज़ करे। जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा को 9 मई के वाक़े पर एकतरफ़ा रिमार्क्स देने से कबल दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। अभी तक इस वाक़े पर कोई शफ़ाफ़ कमीशन नहीं बना। उन्होंने मुसर्रत अली साहिबा ने ये कहा था ना, इतनी बड़ी तबाही होगी, अब आपको नज़र आ रहा है बुनियादी इंसानी हकूक़ 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा आपको दूसरा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। अभी तक इस वाक़े पर शफ़ाफ़ कमीशन नहीं बना, ना ही कोई अदालती तहकीकात की गई है। पुलिस और एजेंसी ने जो मुकदमात 9 मई के हवाले से बनाए, उन पर अदालतों में कोई सबूत तक पेश नहीं किए। इस वाक़े को सीसीटीवी फुटेज तक गायब है और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा की गैर कानूनी करार दे चुकी है। 9 मई के वाक़यात में जुल्म भी हम पर हुआ और हमारे कारकुनान ही शहीद किए गए हैं। बाकायदा मनसूबा बंदी थी 9 मई की, जिस सिलसिले में एक प्लांटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे किसी भी ज़ी शोर को शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूर से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बगैर वारंट के रेंजर्स के हाथों तौहीन आमेज अंदाज में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, ताकि अवाम के जज्बात उभारे जा सके और फिर अपने लोग शामिल करवाकर पुरअमन एहतजाज को फॉल्स फ्लैग में तब्दील किया गया है। 9 मई से पहले हमारे 10,000 कारकुनान की फहरिस्तें पहले ही तैयार कर ली गई थी, जिन्हें चंद दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई की आड़ में पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म और फसाइयत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया, हजारों कारकुनों को गैर कानूनी छापे मारकर गिरफ्तार भी किया गया। हमारे कई लीडरान और कारकुनान अभी तक इन मुकदमात में नाहक पाबंदे सलासल हैं। मुल्क की तारीख में इससे पहले सिर्फ सकूत ढाका के वक्त
سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا کہ عورتوں کی حرمت اور بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا۔ ہمارے بارہا مطالبے کے باوجود 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا تو عوام کے سامنے سب حقائق آ جانے تھے۔ مزید انہوں نے بتایا، ماضی کی بات کہ جسٹس باقر نجفی صاحب کی سروائیو میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ہماری پٹیشن سنی، جس کا فیصلہ 1.5 سال سے ابھی تک محفوظ ہے۔ عامر فاروق سے لے کر قاضی فائز صاحب تک اور اب یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے بھی انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں کی۔ اب بھی اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جائے تو 9 مئی پر ریاست کا جھوٹا بیانیہ زمیں بوس ہو جائے گا، جسے عوام پہلے ہی 8 فروری 2024 کو مسترد کر چکی ہے۔ یعنی 9 مئی نہیں مانا تو 8 فروری کو ہمیں جتایا ہے اور 17 نشستیں والوں کو اس وقت حکمران بنایا ہوا ہے جی۔ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل کے کنٹرول میں ہے، جو کہ نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے نہ جیل مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز علاقوں سے، پنجاب، سندھ کے بھی آزاد کشمیر سے مجھے ملنے آتے ہیں، مگر ان کی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ میرے بچوں تک سے میری بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ یہ انہوں نے کل وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ بات بولی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی کہیں سے ایسا نہیں لگا کہ کوئی لیپو، ہاں ناموں کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا احتیاط برتا ہے، ادروائز عمران خان صاحب اسی سٹانس کے اوپر کھڑے کہ بھائی رمضان کے بعد یہ تحریک، اور میں نے باقاعدہ طور پر پارٹی کے قائدین کو اس چیز کی وہ ذمہ داری دے دی ہے۔ اب اور خبر ایک آئی ہے جی، بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے 26ویں آئینوی ترمیم کے دن غائب رہنے والے اراکین اسمبلی کو فوراً پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے آرڈرز بھی پاس کر دیے ہیں، سوائے زین قریشی کے، کیونکہ ان کی بیگم یادیں اٹھائی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے سے ایک دن پہلے، جی ہاں ان کی بیگم کو اغوا کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا بانی زین قریشی کے علاوہ غائب رہنے والے اسمبلی کو نکالنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کی سینئر قیادت کو پیغام بھجوا دیا ہے اور غائب رہنے والے اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس میں کون لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کی 26ویں آئینی ترمیم کے دن چھپے رہتے ہوئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے دن زرقا سہروردی جو سینیٹر ہیں، سینیٹر فیصل سلیم اور زین قریشی غائب رہے تھے، تو دو کے حوالے سے تو کنفرم ہے۔ پی ٹی آئی نے اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، زین قریشی اور مقدار علی خان کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، یعنی ریاض فتیانہ اور اسلم گھمن صاحب کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اورنگزیب کھچی کو بھی پی ٹی آئی نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب اس موقع پر جہاں سب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس وقت ان کو فلٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہے، اور نہ صرف تیار ہے بلکہ انہوں نے ہدایات بھی جاری کر دی ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر جی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی وہ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ کل نا رات کو میری پروگرام میں بات ہو رہی تھی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، میں نے جیسے بتایا کہ عمران خان صاحب ایک اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے بات پوچھی تھی۔ کامران مرتضیٰ صاحب اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جو اپوزیشن اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی سے اور دیگر، محمود خانہ چکدئی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں ایک عدد اتحاد کے حوالے سے، اپوزیشن گرینڈ الائنس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ شدت بھی کم ہو گئی ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، اور حدت کے اوپر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ شدت اور حدت کا لفظ انہی کا تھا، اور انہوں نے کہا صرف چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اب معاملہ اتنا بڑا رہا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہماری میں ایک دو کھانے تو کھا لیے، کیا 2-3 افطاریوں میں، یعنی رمضان کے دن 2-3 افطاریوں میں حل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ اگر نہ ہو سکے۔ عمران خان صاحب کے جواب کا انتظار ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، میں نے پوچھا کہ شاید کوئی بینڈیٹ کی واپسی کے پی کے حوالے سے ہے، اس کی کوئی شرط رکھی ہے، یا اس اپوزیشن اتحاد کا سربراہ کون بنے گا؟ انہوں نے کہا اس طرح کی بھی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ایک جواب کا انتظار ہے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے کچھ چیزیں بتائی نہیں ہیں، کہتے ہیں باقی چیزیں حل ہو چکی ہیں۔ بہرحال اپوزیشن الائنس میں انہوں نے کہا ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور 26 فروری کو، اس سے پہلے انہوں نے کہا ابھی ہم نے اسلام آباد میں اپوزیشن ایک کانفرنس رکھی ہوئی ہے جس سے چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، تمام اپوزیشن الائنس ایک سائڈ پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا اس میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم پچھلا تمام اسٹیبلشمنٹ کا کردار کو بھول جائے، 75-76 سال کے، آنے والے میں ایک مستقبل کا سیاسی معاملات سے حل نکالا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مستقبل میں سیاسی معاملات سے نکالنا ہے، اور یہی فیس سیونگ ہوگی، یعنی مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اسی دوران رات کو ایک سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری ہوا جی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو
پبلک گیدرنگ پر دھمکی آ گئی ہے، کیونکہ آپ کی سیاسی اور مذہبی ایکٹیویٹی سے آپ کو منع کر دیا گیا ہے۔ رات کو مولانا صاحب کو یہ دھمکی دی گئی ہے، اور کے پی پولیس نے ایف اے کے، مجھے نہیں پتا کون سی تنظیم ہے، نامعلوم تنظیم ہے، اس کی جانب سے دہشت گردوں نے مولانا فضل الرحمان کو مذہبی اور سیاسی معاملات میں انوالو ہونے کی وجہ سے نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، ایف اے کے۔ اچھا جی، مسلح، یہاں تک بتایا گیا مسلح ٹارگٹ کلرز کو ذمہ داری تک دے دی گئی ہے، اور خفیہ طریقے سے کام کیا جائے گا، اور بعد میں ایف اے کے تنظیم اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس تھریٹ الرٹ کے اندر جے یو آئی کے حالیہ جو رہنماؤں پر حملے ہوئے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ گئی ہے، اس کا ایک امپیکٹ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے نا۔ آپ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں بلا رہے ہیں، ادھر وہ آپ کے اپنے لیڈر جان سے مارنے کی دھمکی، ان کو باہر نکلنے سے منع کریں، وہ کیسے سرمایہ لے کے آئیں گے؟ کیسی حرکتیں کرتے ہیں آپ مولانا صاحب کو یہ تھریٹ الرٹ جاری کر کے؟ ان کے کان میں بتائیں آپ نہ آئیں، یہ الرٹ کیوں جاری کر کے پبلک کو کیوں بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان کو خطرہ ہے؟ میرا یہ سوال بڑا معصومانہ ہے بھائی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو فون کر کے بتا دوں مجھے آپ کی جان کو خطرہ تھا، تھوڑا اپنی ایکٹیویٹی کو ریزرو کر کے رکھیں۔ یہ اس موقع پر کیوں، جب پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا جی۔ اور آپ دنیا کے سامنے کیا امپیکٹ دے رہے ہیں کہ بھائی امریکی آئے، سعودی عرب والے آئے، چین والے آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ادھر تاڑے کو اپنا لیڈر نہیں سنبھل رہا۔ اور یہ اس موقع پہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کو قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں، محسن نقوی صاحب قابو کرنے میں ناکام رہے۔ میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس یہ کنفرم خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو یہ ٹارگٹ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قابو کرنا آپ کا کام ہے، باقی عدلیہ شدلیہ پارلیمان ہم کر لیں گے، مولانا صاحب کو قابو کرنا آپ کا کام ہے، وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، جو کچھ بھی تھا یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو بس بہرحال اس موقع پر یہ الرٹ جاری ہوئی ہے، اور لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، آئی ایم ایف کے 2 وفد پاکستان آ رہے ہیں، ایک 24 تاریخ کو آ رہا ہے دوسرا وفد، اور ایک مارچ کے مہینے میں وفد آئے گا۔ اگلی قسط جو دینی ہے ہمیں، آئی ایم ایف لڑ گئے سر، بڑے تگڑے طریقے سے لڑا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔